تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساعات کا جو وقت ہے آپ اس کو کیسے نکالیں، کیونکہ بہت سے تعویذ یہ ہوتے ہیں کہ اس کو کسی خاص وقت میں بنایا جاتا ہے، اور اس کے متعلق ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کسی خاص وقت میں تعویذ کے لکھنے کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے تو کہا ہے کہ کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے، جس بھی چاہے وقت میں لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے عاملین اور اکثر عاملین کی بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ وقت کی رعایت کرنے سے نقش کے اندر تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اب جو رعایت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو حضرت کی بات پر عمل کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ ہم کورس کرا رہے ہیں تو ہمیں یہاں ساعت کے بارے میں بتانا ضروری ہے، اسی لیے ہم یہاں اس بارے میں بتائیں گے۔ ہم نے یہاں ایک چارٹ پیش کیا ہے، یعنی نقشہ پیش کیا ہے، وہ 24 گھنٹے کا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کون سی ساعت کس ستارے کی ہے۔ کل 7 ستارے ہوتے ہیں ہفتے کے اندر، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ بار کا دن ہے شنبہ، صبح 7 بجے، یہ ادھر وقت ہے، یہ ستارہ ہے اور یہ دن ہے، پھر ایسے ہی نیچے تک چلے گی یہ، اور یہ ساعت ہے یعنی گھنٹے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح 24 ہیں نیچے تک۔ یہاں ہم آپ کو اس کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کیا ہے کہ تعویذ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ آپ جو ہے زہرہ کی ساعت میں بنائیں، یا پھر بعض تعویذ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شمس کی ساعت میں اس تعویذ کو لکھیں، اور فلاں دن لکھیں۔ دن بھی متعین ہوتا ہے اور ساعت بھی اس میں بتائی جاتی ہے کہ فلاں دن فلاں ساعت میں یہ کام کرنا ہے، یا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا یہ عمل کرنا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے پورے کے پورے ہفتے کے 7 دن ہم نے اوپر لکھے ہیں۔ شنبہ بار کو کہتے ہیں، پھر یک شنبہ اتوار کو، دو شنبہ پیر کو، اور سہ شنبہ یہ منگل کو، اور چار شنبہ بدھ کو، اور پنج شنبہ جمعرات کو، اور پھر یہ جمعہ۔ یہ ہفتے کے 7 دن ہو گئے۔ اب ہم نے یہاں کیونکہ طلوع سے اصل میں ساعت کا وقت شروع ہوتا ہے جب دن نکلتا ہے، طلوع۔ اب آپ اپنے اپنے ایریوں میں یہ دیکھیے کہ وہاں طلوع کب ہو رہا ہے۔ ہم نے یہاں 7 بجے سے لیا ہے، یعنی 7 بجے اس کا وقت ختم لیا ہے، 6 بجے سے شروع ہو کے 7 بجے۔ بہت سے ایریے میں بہت سو کے یہاں یہ ہوگا کہ وہ 6:30 ہوگا، 7:30 ہوگا، تو وہاں سے 1 گھنٹہ ان کا جوڑا جائے گا۔ یہاں ہم نے مثال کے طور پر یہ 7 دے دیا ہے۔ اب ضروری نہیں ہر جگہ 7 ہی ہو، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ دوبارہ پھر سمجھیے اس کو کہ ہم نے یہاں طلوع شمس جو لیا ہے وہ 7 بجے سے لیا ہے، یعنی 6 بجے سے لے کے 7 بجے میں 1 گھنٹے کی ساعت پوری ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ بعض عاملین یہ کہتے ہیں کہ ساعت جو ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، بعض اس کے خلاف گئے ہیں، دوسرا طریقہ استعمال کیا ہے، وہ دوسرا طریقہ بھی ہم بتا دیں گے۔ یہاں ہم جو بتا رہے ہیں وہ 1 گھنٹے کی ساعت والا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ شنبہ کا دن ہے، صبح 6 بجے شنبہ کے دن پہلی ساعت شروع ہوتی ہے، یعنی طلوع اگر 6 بجے ہو رہا ہے، اور اگر 6:30 بجے طلوع ہو رہا ہے تو 6:30 بجے سے ساعت شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے 6:05 پر ہے تو 6:05 پر شروع ہوگی۔ آپ اپنے یہاں کیونکہ طلوع کا وقت بدلتا رہتا ہے، طلوع آفتاب جس وقت طلوع ہو اس وقت سے آپ اپنی ساعت شروع کر دینا۔ یہاں ہم نے مثال کے طور پر 6 سے 7 کی لی ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کی ساعت رہتی ہے۔ تو پہلی ساعت شنبہ کے دن، بار والے دن، یہ زحل کی ہوتی ہے، جی ہاں اس ستارے کی ہوتی ہے، 6 سے 7 بجے تک۔ پھر 7 سے 8 بجے تک دوسری ساعت یعنی دوسرا گھنٹہ مشتری کا ہوتا ہے۔ پھر 8 سے 9 مریخ کا ہوتا ہے۔ پھر 9 سے 10 یہ 10
شمس کا ہوتا ہے، پھر 10 سے 11 زہرہ کا ہوتا ہے، پھر اسی طرح 11 سے 12 یہ عطارد ہوتا ہے دن کے 12 بجنے تک۔ تو یہاں تک یہ 6 گھنٹے اور 6 ساعت ہو چکی۔ پھر اسی طرح آگے پورا چارٹ ہے، ہم دکھائیں گے۔ اچھا، یہ تو تھی بار کے دن والی بات، نیچے تک اسی طرح آ رہا ہے، دیکھتے چلے جائیے آپ۔ یہ دیکھیے، یہ 6 پر تھی عطارد 12، اور پھر 12 کے بعد ایک یہ قمر، پھر اگلا گھنٹہ زحل کا آ گیا دوبارہ سے، پھر مشتری، پھر مریخ، اور پھر اسی طرح نیچے شمس، اور پھر یہ دیکھیے زہرہ دوبارہ آ گیا۔ اس پیپر کے اندر ہم نے 12 گھنٹے کی ساعت کا چارٹ بنایا ہے، اور یہ چارٹ جو ہے ہم یہ نقشہ فیس بک پر بھی اپلوڈ کریں گے اپنی آئی ڈی پر، پیج پر، وہاں جا کر اس کو دیکھ لینا۔ یہ دیکھیے، یہ پھر اگلے دن کا ہے، یکشنبہ، یعنی صبح کے وقت پہلی ساعت کہیں کی ہوگی؟ شمس کی ہوگی، جس وقت طلوع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اگر 6 بجے طلوع ہو رہا ہے تو 6 سے 7 تک شمس کی ساعت ہے، پھر 7 سے لے کر 8 تک زہرہ کی ساعت ہے، پھر 8 سے 9 تک عطارد کی ہے، پھر 9 سے 10 قمر کی ہے، اور پھر 10 سے 11 زحل کی ہے، اور 11 سے لے کر 12 مشتری کی ہے، پھر مشتری کے بعد یہ مریخ ہوتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیے، کسی نے کہا کہ بار کے دن شمس کی ساعت میں یہ تعویذ لکھی ہے، یعنی ایک شنبہ کو شمس کی ساعت میں وہ تعویذ لکھنا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ بار کا دن دیکھیں گے اس میں سے کون سا ہے۔ یہ رہا شنبہ، بار کا دن، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں سے یہ دیکھیں گے کہ شمس کی ساعت کون سے وقت آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر بار کے دن صبح کو 6 بجے طلوع ہو رہا ہے، تو 6 بجے جب طلوع ہوا تو پہلی ساعت تو زحل کی ہوتی ہے، یعنی 6 سے 7 تک، اور اگر 6:30 بجے ہو تو 7:30 تک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر اگلا 1 گھنٹہ جوڑ لیا جائے گا مشتری کا، پھر مریخ کا، اور پھر یہ دیکھیے 10 بجے شمس ہو رہا ہے، 9 سے 10 کے بیچ میں وہ تعویذ لکھا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا، کہیں کسی تعویذ میں لکھا ہوا ہو کہ یعنی شنبہ کے دن اور شمس کی ساعت میں لکھیے، تو پہلی ساعت شمس کی شنبہ کے دن یہ 9 سے 10 کے بیچ میں آ رہی ہے، اگر 6 بجے طلوع ہو۔ اسی طریقے سے اگر طلوع آگے پیچھے ہو تو اس وقت کو ان کو آگے پیچھے ہم کر لیں گے۔ آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے، اگر 6 بجنے میں 5 منٹ تھے اور طلوع ہوا ہے، تو پھر یہاں 7 بجنے میں 5 منٹ ہوں گے تو یہ ختم ہو جائے گا یہاں زحل کا، اور 7 بجنے میں 5 منٹ سے ہی لے کر مشتری کا وقت شروع ہو جائے گا، اور 8 بجنے میں 5 منٹ سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نیچے تک سب پوری ترتیب آئے گی۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اچھا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب شمس کی اگر ساعت ہے تو وہ کیا ایک ہی بار رہے گی، یا پھر دوسری بار بھی ایک دن کے اندر وہ ساعت آتی ہے؟ یعنی یہاں ہم نے دیکھا کہ شنبہ کے دن یہ 9 سے 10 پر شمس کی ساعت آئی ہے، لیکن اگر ہمارا یہ وقت نکل جائے اس دن اور ہم نہ لکھ پائیں تو پھر دوبارہ شمس کون سی ساعت ہے؟ یہ دیکھیے نیچے، اس کے بعد زہرہ، پھر عطارد، پھر قمر، پھر زحل، پھر مشتری، پھر مریخ، اور یہ اس کے نیچے آ گئی دوبارہ سے شمس۔ شام کو یعنی 5 بجے دوبارہ شمس کے ساتھ آئے گی۔ اگر ہمارا یہ چھٹ جائے، یعنی 10 بجے ہم 9 سے 10 تک نہ لکھ پائیں، تو پھر ہم لکھیں گے اس کو شام کو 5 بجے، کیونکہ شمس کی دوسری ساعت 5 بجے ہے اسی دن۔ جی ہاں، پھر یہ ہمارا نیچے 12 پر زہرہ ہو گیا، اور 12 کے بعد آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیے، یہ ہم نے یہاں دیا ہے 13، کیونکہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا پورے، تو 12 کا تو اس میں ہو گیا، 1 2 3 4 5 6 نیچے تک ایسے ہی، تو 13 ہم نے یہاں سے یہ لیا ہے۔ دیکھیے 13 میں پھر یہ بار والا دن ہی ہے، یعنی شنبہ والا دن اسی کا۔ 13 میں عطارد کی ہے، یعنی شام کو 7 بجے، 7 سے 8 پھر یہ قمر ہو گئی، پھر 9 زحل رات کے 9 بجے،
پھر 10 مشتری، پھر 11 مریخ، پھر یہ 12 بجے آئی ہے رات کے، یعنی شمس کی ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو بار والے دن شمس کی ساتھ 3 مرتبہ آ رہی ہیں ایک ایک گھنٹے کے اعتبار سے۔ ایک تو صبح میں 10 بجے 9 سے 10 کے بیچ میں آئی ہے، اور پھر شام کو 4 سے 5 کے وقت میں آئی ہے، اور یہ پھر رات کو 11 سے 12 کے درمیان آئی ہے۔ تو یہ دیکھیے اسی طریقے سے پھر یہ نیچے 19 20 یہ گھنٹے کی ترتیب چل رہی ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے یہاں تک 24 ہو گئے، 24 میں جا کر 6 پر یہ 5 سے 6 پوری ہو گئی۔ پھر کیونکہ 6 اگلا دن آ گیا اب یہاں سے، تو اب یہ اگلے دن میں اس طریقے سے یہاں سے شروع ہوگی یکشنبہ۔ اب 6 سے 7 دوبارہ شمس کے ساتھ یہاں آئی ہے، پھر اگلے دن پہ آئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساتیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ نقشہ اچھے سے ذہن نشین کریں، اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اور دوبارہ دیکھنے کے بعد اس نقشے کو اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اسی لیے ہم نے زوم کر کے دکھایا تھا۔ یہاں اوپر دن لکھے ہوئے ہیں اور نیچے اس کی ساعت ہے۔ سب یہ پورے ہفتے کے 7 دن ہیں۔ یہ جمعہ ہے، جمعرات ہے، بدھ ہے، منگل ہے، پیر ہے، اسی طریقے سے پیچھے تک سب بار سے لے کے اتوار، اور پھر یہ بار شنبہ، یکشنبہ، دوشنبہ، تین شنبہ، یعنی اس طرح پورے کے پورے ہفتے کی ترتیب دی ہے۔ اور یہ ادھر نیچے ادھر گھنٹے لکھ دیے ہم نے، یعنی 24 گھنٹوں کی ساعت دی ہے۔ بس یہاں اصل وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ بات آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ جو ہم نے 7 لکھا ہے، یہ 7 آپ کو یہی نہیں سمجھ لینا 7۔ آپ اپنے یہاں یہ دیکھیے طلوع کس وقت ہو رہا ہے، اس وقت آپ کی 1 گھنٹے کی یہ پہلی 7 ہوگی۔ ہاں ستارہ یہی رہے گا، 7 کسی بھی ٹائم شروع ہو، طلوع کسی بھی ٹائم ہو، ستارہ جس دن کا جون سا ہے شروع والا، تو وہ وہاں وہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا۔ بس گھنٹے کا وقت تو بدل سکتا ہے، 7:30 ہو سکتا ہے، 6:45 ہو سکتا ہے، 7:15 ہو سکتا ہے، 7:05 ہو سکتا ہے، ٹائم کیونکہ بدل رہا ہے، لیکن یہ نہیں بدلے گا۔ ظہل ہی رہے گا، مشتری رہے گا اپنی جگہ، مریخ ہی رہے گا، شمس ہی رہے گا۔ تھوڑا سا وقت اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے صبح کو طلوع کے وقت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگلا دن ہے کہ یکشنبہ کو پہلی ساعت کون سی ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہنا پڑے گا کہ شمس ہوتی ہے۔ دوشنبہ کو پہلی ساعت کون سی ہوتی ہے، پہلی ساعت اسے کہتے ہیں جو طلوع کے بعد آئے فوراً، تو وہ قمر ہوتی ہے۔ اب اگر طلوع جو 6:30 بجے ہوا ہے تو 6:30 سے 7:30 تک 1 گھنٹے کی قمر کی یہ پہلی ساعت آ گئی ہے دوشنبہ کو۔ سہشنبہ میں پہلی ساعت مریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح چارشنبہ میں پہلی ساعت عطارد ہوتی ہے، اور پنجشنبہ میں مشتری ہوتی ہے، اور جمعے کے دن زہرہ ہوتی ہے۔ یہ ساعتیں ہیں پہلی سب کی۔ اب دوسری ساعت یہ ہو گئی سب کی پورے ہفتے کی۔ تیسری ساعت پورے ہفتے کی یہ ہم نے یہاں ذکر کر دی، اپنا دن جون سا ہے اس کی دیکھ لیں۔ یہ چوتھی ساعت ہے، اسی طرح یہ 5ویں ہے، پھر یہ 6ٹھی ہے، پھر یہ 7ویں ساعت ہے، سب کی ہو گئی۔ اور اس کے آگے وقت ہے، وقت تھوڑا سا اگر آپ کا طلوع میں چینج آئے گا تو نیچے تک وقت چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اپنا چارٹ اپنے یہاں کے اعتبار سے آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ 7ویں ساعت ہو گئی، یہ 8 ہو گئی، یہ 9 ہو گئی، اور یہ 10، اور یہ 11، اور یہ 12۔ زوم کر کے دکھا دیا، یہ 12 کی 12 ساعت ہو گئی۔ پھر اس کے نیچے 12 کے بعد ہم نے دوسرا وہ لیا ہے، یہ دیکھیے یہاں یہ 13 نمبر کی ساعت ہے، وہی 12 کا دن یکشنبہ، دوشنبہ، ترتیب وہی ہے، یکشنبہ، دوشنبہ، سہشنبہ، چارشنبہ، پنجشنبہ، اسی طریقے سے آگے تک۔ اب دیکھیے 13 نمبر کی ساعت ہو گئی، 13 میں عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، شمس، قمر، مریخ۔ پھر یہ 14 نمبر، یعنی 14ویں جو ہے وہ ہو گئی ہے ساعت۔ یہ اسی طرح 15 نمبر پر ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، تو 24 ساعتیں ہوں گی۔ یہ دیکھیے یہ رہی 24 پوری کی پوری۔ اب بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کون سے دن کی آپ کو ساعت معلوم کرنی ہے، اور جس دن کی ساعت معلوم کرنی ہے طلوع معلوم کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کی ساعت کا پھر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دن کی ترتیب سے ہم نے ساعت لکھ دی ہے۔ اگر ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے جو لوگ اس سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ساعت کا کبھی نہ کچھ سنا تھا نہ کچھ معلوم تھا، تو ان کی پہلی باری میں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن 1-2 باری جہاں سے سمجھ میں نہ آئے وہیں ویڈیو کو روک کر اس کو پیچھے کر لیا جائے، دوبارہ دیکھا جائے تو آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔